چلے جاؤ گوشت نشینی اختیار کر لو، یہ نہیں ہے. دنیا سے کٹنا یہ ہے کہ دنیا میں جو گند بچایا جا رہا ہے اس گند سے تو باز آ جا. جو دنیا سے کٹ جائے اللہ اس کی ہر ضرورت کو، ذرا غور سے سنیں، اللہ اس کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے اور اسے وہاں سے دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. اللہ وہاں سے دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. اگلی بات سنو، فرمایا جو شخص اللہ سے جڑ جائے اور دنیا سے کٹ جائے اللہ اس کو وہاں سے دیتا ہے جہاں گمان نہیں ہوتا. اللہ اس کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے. اور جو بندہ اللہ سے کٹ جائے، جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کٹ جائے اور دنیا کی طرف اپنا رخ کر لے، کائنات کا مالک اس کو دنیا کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتا ہے. پھر دنیا اس کو ذلیل کرتی ہے. ذلت سنو کیا ہوتی ہے؟ بیٹے سے امید ہوتی ہے بیٹا باپ کو روٹی نہیں دیتا. بیٹی سے امید ہوتی ہے بیٹی اپنے باپ کو اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. بھائی سے امید ہوتی ہے بھائی اپنے بھائی کی مدد نہیں کرتا. جو دنیا سے کٹ کے اللہ کی بارگاہ میں آ جائے کائنات کا مالک اس کی ہر ضرورت کو پورا کرے گا. اور جو بندہ رب سے کٹ کے دنیا کی گود میں گر جائے وہ دنیا کے سپرد رب اس کو کر دیتا ہے. پھر اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ بندہ دنیا میں ذلیل ہو جاتا ہے. اب میں اس کو ذرا آسان لفظوں میں بتا دوں، یہ تو میں نے بتائی ہے حدیث پاک، آسان لفظوں میں بتا دوں، غور سے سننا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا کر دیتا ہے. سبحان اللہ. غور سے سنو، ان کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت، اپنے محبوب کی محبت عطا کر دیتا ہے اور دنیا کی محبت چھین لیتا ہے. وہ ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، ہر وقت دین میں لگے رہتے ہیں، ہر وقت دینداری کی باتیں کرتے رہتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے رب تعالیٰ اپنی اور اپنے نبی کی محبت چھین کے ان کو دنیا کی محبت میں ڈال دیتا ہے. پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ بس پیسہ آنا چاہیے، بس پیسہ آنا چاہیے. پھر دعا میں بھی پیسہ، پھر التجا میں بھی پیسہ، پھر کعبے میں بھی پیسہ، پھر مدینے میں بھی پیسہ، پھر ہر جگہ وہ پیسہ ہی مانگتا ہے. کیوں بھلا؟ اللہ پاک نے اپنی اور اپنے نبی کی محبت چھین لی ہے، دنیا کی محبت میں ڈال دیا ہے. اور جس سے رب کعبہ اپنی محبت عطا کر دے وہ خالی خود نہیں کھاتا بلکہ جس کی طرف توجہ کر دے وہ رب تعالیٰ اس کو عطا کرتا رہتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، پردے میں سننے والی بہنوں اور بیٹیوں، اپنا یقین رکھو، اپنی دنیا کی محبت کم کر کے اللہ کی طرف اپنا رخ کرو. کس کی طرف کرو؟ اپنے رب کی طرف. اسی نے معاف کرنا ہے، اسی نے وسیع رزق دینا ہے، وہی حامی و ناصر ہے، وہی مالک کل ہے، وہی کائنات کا خالق ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی سارے جہان کو شفا دینے والا ہے، وہی مرادیں پوری کرنے والا ہے. یاد رکھو اللہ جس کی مرادیں پوری کرتا ہے کس کی کرتا ہے؟ اب حدیث پاک سنیں، اتنا ایمان تازہ ہوگا نا کہ میں کہتا ہوں کمال ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. سنیں ذرا غور سے سنیں تاکہ ایمان کی تازگی ہو جائے. ملتا کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کیسے ملے گا؟ یقین ہوگا. تو مکہ سے کیسے ملے گا؟ کعبے سے کیسے ملے گا؟ یقین ہوگا. تو مدینہ منورہ سے کیسے ملے گا؟ یقین ہوگا. کسی بھی پیروں کے آستانے سے کیسے ملے گا؟ یقین ہوگا. تو سارے جہان کو دینے والا صرف رب ہے. یقین ہوگا کہ میرے مرشد کی نگاہ ہوئی تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا. اب سننا ذرا اللہ والوں کا مقام ذرا سننا ہے، ایمان تازہ ہو جائے گا کہ اللہ والوں کا رتبہ، مرتبہ، مقام کیا ہے. سنیں ذرا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ بن عمران علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک آدمی کے پاس سے گزرے، وہ حالت اضطراب میں تھا، تکلیف میں تھا، کھڑا تھا، حالت تکلیف میں کھڑا تھا.
बस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ खड़े होकर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करने लगे, अल्लाह इसकी परेशानी दूर फरमा। बस मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, क्या मूसा, ये वो नहीं है जिस पर शैतान का तसल्लुत हो, बल्कि ये वो है जिसे खुद अपने नफ्स को मेरी खातिर भूखा रखा। ये वो शख्स है जो ये यकीन रखता है कि मैं हर रोज़ उसकी तरफ कई बार देखता हूँ और वो इसकी इताअत जो मेरे लिए है इसमें मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ। बस सुनना ज़रा, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक मरतबा मूसा अलैहिस्सलाम गुजरे, एक बंदे को देखा तकलीफ में हालत में था, तकलीफ में था। क्या था? कभी तकलीफ आ जाए, परेशानी आ जाए, दुख आ जाए, मुसीबत आ जाए तो हौसला रखा करो। क्या किया करो? हौसला रखा करो। ऐसे मुंह से बक 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 बक, ये क्या बात हो गई, सारी मुसीबतें मेरे लिए, वो क्या करता है, वो क्या करता है, वो क्या करता है, मैं क्या करूं, मेरा क्या कसूर है, मैं तो की बुगाड़े, नौजुबिल्लाह। बक बक नहीं, सुनो जरा गौर से। मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम बंदे के पास से गुजरे, हालत तकलीफ में, असियत में। मूसा अलैहिस्सलाम को तरस आया, खड़े हो गए पास, कहने सुने तेरी मेहरबानी इतनी परेशानी दूर कर दे। उसकी तकलीफ देख के नबी अल्लाह के क्या कहते हैं, अल्लाह इसकी परेशानी दूर कर दे। अल्लाह पाक ने कहा, मूसा ये वो नहीं है कि तकलीफ आने पर बकबक करे, ये वो नहीं है तकलीफ आने पर शैतान के टेटे चढ़ जाए, ये वो नहीं है तकलीफ आने पर शोर शराबा करे, ये वो है जिसने मेरी खातिर अपने आप को भूखा रखा। ये वो है जिसे मैंने तकलीफ दी है। और यहाँ पर मियां साहब की रूह तड़पती है, यहाँ पर मियां साहब की रूह तड़पती है। मियां साहब माते हैं, ये वो है जो ये कहते हैं, जे सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख में चुल्ले डाला। ऐ मूसा, ये वो बंदा है जो कहता है कोई बात नहीं, अगर मेरा अल्लाह मेरी तकलीफ में राजी है तो मैं भी राजी हूँ। जो मेरा रब अगर इस हालत में मेरे से राजी है, ऐ मूसा मैं इसी हालत में राजी हूँ। अगर मेरा सोना मुझे तकलीफ दे के राजी है तो ऐ मूसा, ये बंदा बार बार कहता है मैं इसी पे राजी हूँ। मूसा मैं रोज इसकी तरफ ध्यान करता हूँ, इसका बड़ा यकीन है मेरे पर, मैं इसकी हर तकलीफ को देखता हूँ, इसका बड़ा यकीन है मेरे पर, ये बड़ा यकीन रखता है। ऐ मूसा, हदीस के अल्फाज, ऐ मूसा मैं इसकी हर रोज दुआ को कबूल कर लेता हूँ। आगे फरमाया, मैं मूसा मैं हर रोज इसकी दुआ को कबूल करता हूँ। मूसा तू अल्लाह का नबी है, तू इसे कह ये तेरे लिए दुआ करे, मैं रब कबूल कर। ये मेरा वो बंदा है जो परेशानी पर, दुख पर, तकलीफ पर, मुसीबत पर, असीयत पर खुश होता है। कोई बात नहीं, मेरा रब इसी में राजी है तो मैं भी राजी हूँ। मूसा इसे यकीन है मेरा रब मुझे रोज देखता है। मूसा मैं रब हूँ, मैं रोज इसकी दुआ को कबूल करता हूँ। मूसा तू नबी है, तू इसे कह दे ये तेरे लिए दुआ करे, मैं रब इसकी की हुई दुआ अपनी पाक में कबूल कर लूंगा तेरी दुआ। उधर नबी है, उधर वली है। मूसा इसको, हाँ तकलीफ है ना, तकलीफ में सब्र करना, तकलीफ में परेशानी को बर्दाश्त करना। कभी तंगदस्ती आ जाए, कभी मुसीबत आ जाए, कभी बीमारी आ जाए, औलाद की कोई नाफरमानी हो जाए, कई बहनें बेटियां जिनके रिश्ते नहीं हो पा रहे, उनकी माएं ऐसी ऐसी बातें। अच्छा माँ भी कौन सी बातें करती पता है? एक ही गल हो गई, सारे दे रिश्ते होते हैं, मेरी थी ने की कीता है, नौजुबिल्लाह से। तो माँ भी भला कौन सी है जो शादी वाले दिन कहते हैं महफिल ता सच दी जे नच्चे मुड़े दी माँ। ये वो माँ है जो बक बक करती है, ये वो माएं हैं, ये वो औरतें हैं जो अल्लाह की बारगाह में नाफरमानियां करती हैं। 70 साल की औरत है, अपने बेटे की तेल मेहंदी पे नाचती है। 60 साल की औरत है, 50 साल की औरत है, अपने बेटे की शादी पर नाचती है। उसके मरने के बाद
آپ چاہے سارا قرآن پڑھ کے اس کو سارے ثواب کر، جو زندگی میں قرآن کی مخالفت کرتی رہی مرنے کے بعد پھر کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ کبھی مصیبت آئے، پریشانی آئے، دکھ آئے، تکلیف آئے، کبھی تنگ دستی آ جائے، خدایا صبر کرو، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ ہاں ایک کام کیا کرو، جب پریشانی دکھ تکلیف آ جائے تو کسی اللہ والے سے کوئی میرے لیے دعا کرو اللہ مجھے استقامت دے، دعا کرو اللہ میری پریشانی دور کرے اور ایمان بچائے۔ ایمان موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا موسیٰ یہ وہ نہیں ہے جو شیطان کے ٹیٹے چڑھ جائے، یہ وہ ہے جتنی اس کو تکلیف ہوتی ہے اتنا زیادہ بھوکا رہتا ہے۔ اللہ، ملتان کے جو بزرگ ہیں نا ان کی بات بڑی مشہور ہے، بہاؤالدین ذکریہ ان کے بیٹے ہیں نا، تو ان کی بات مشہور ہے نا۔ ایک عورت آ گئی کہنے بابا جی دعا کرو، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ انہوں پتر دے۔ آپ نے جا اللہ تعالیٰ پتر دے گا۔ اب اللہ کی بارگاہ بھاری تعالیٰ میں کہہ دیتا تو عزت رکھ، سونے نا میرے منہ نکل گیا تیرے پہ یقین رکھ کے، اللہ تیرے پہ یقین رکھ کے میں نے کہہ دیا، بڑا مان رکھ کے مجھے یقین ہے تو میری بات مان لے گا، اللہ تو دے دے اولاد دے دے۔ وہ عورت جو تھی وہ پہلے بڑے بزرگوں کے پاس گئی، انہوں نے کہا تیرے نصیب جو اولاد نہیں ہے جا، یا تیرے نصیب میں اولاد نہیں ہے، چھوٹوں کے پاس ہو کر جا اللہ تعالیٰ پتر دے۔ اب کیا ہوا؟ کیونکہ نصیب میں تو نہیں ہے، نصیب میں تو نہیں ہے۔ اولیاء کا کام کیا ہے پتہ ہے؟ جو نہیں ہونا نا کام وہی کرنا ہے۔ یہ الٹ ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھ بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ ان کا کام ہی یہی ہے نا، اولیاء کا کیا کام ہے؟ یہی کام ہے رب کے بندوں کو رب سے ملانا، ان کا یقین اور ایمان مضبوط کرنا۔ تو میں چاہتا اللہ تمہیں پتر دے گا۔ اب اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، غیب سے آواز آئی اس کی تنصیب میں نہیں کرنا، اچھا کوئی گا نہیں، ممی نے روٹی کھانی۔ پھر ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، 20 دن گزر گئے، 40 دن گزر گئے، 50 دن گزر گئے، 2 مہینے گزر گئے، 3 مہینے گزر گئے، پانی پی لیا کھجور کھا لی، پانی پی لیا کھجور کھا لی۔ زندگی تو نظام تو چلانا، پانی پیتے رہے کھجور کھاتے رہے۔ 3 ماہ گزر گئے، 40 دن گزر گئے۔ 40 دن کے بعد ہاتھ پہ غیبی سے آواز آئی، یار کھندا کیوں نہیں؟ اوہ کھندا کیوں نہیں؟ کہنے ہون بولے ہیں نا، ہون کیوں بولے ہیں؟ کھاؤں گا پھر۔ اس کو راضی کرنے کا طریقہ اپنے من کو مارنا ہے، نمازیں نہیں چھوڑنی، نفس کو مارا۔ فرمایا موسیٰ اس نے اپنے نفس کو میری خاطر بھوکا رکھا، میں اس کی ہر روز دعا قبول کرتا ہوں۔ جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کو بھوکا رکھے گا اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ جب 40 دن گزر گئے، کھانا کیوں نہیں؟ سونے کھانا پینا اینو رات دے، کہندا یار چل ایسا کر تو کھا صحیح، جنہیں تو کہنا میں دے تو روٹی کھا۔ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ اپنے نفس کو اذیت دی جائے، اپنے نفس کی مخالفت کی جائے۔ اب ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، اولیاء کا کام ہی یہی ہے، اپنے چاہنے والے، اپنے مریدین، اپنے عقیدت مند، اپنے سے پیار کرنے والوں کے نفس کی مخالفت سکھاتے ہیں، اسے اللہ رب العزت کا قرب سکھاتے ہیں، نبی اسلام کی محبت سکھاتے ہیں۔ ان کا کام ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو بندوں کا رشتہ ٹوٹا اس کو جوڑنا، اس کو جوڑنا، پیسے جمع کرنا نہیں، چڑھاوے اکٹھے کرنا نہیں، ہاتھ اور پاؤں چومنے کے لیے نہیں۔ ایک بات تو بتائیں، آپ کا کوئی قریبی دوست ہو، کوئی قریبی دوست ہو، میں محرم کی بات کر رہا ہوں، عورتوں مردوں کی دوستی کی بات نہیں کر رہا، گناہ اور حرام ہے وہ،
مرد مردوں سے، عورتیں عورتوں سے، قریبی دوست ہو، جگری یار ہو، وہ ناراض ہو جائے اور بیچ میں کوئی بندہ پڑھ کے صلح کرا دے تو بندہ نسلی ہو نا تو ساری زندگی اس کا احسان مند رہتا ہے. میاں صاحب فرماتے ہیں صلح نال جے نیکی کریے نسلہ تائیں نہیں بھول دے. ساری زندگی اس کے احسان مند ہوتا ہے. جب بندہ اور رب، جب رب تعالیٰ بندے سے ناراض ہو جائے تو کوئی بیچ میں پڑھ کے بندے رب کی صلح کرا دے. رب اپنی شان کے مطابق دیتا ہے، بندہ اپنی اوقات کے مطابق اس سے پیار کرتا ہے. اسی لیے لوگ اولیاء سے پیار کرتے ہیں کیونکہ ان کا کام یہی ہے کہ بندوں کا اپنے رب سے ٹوٹا ہوا رشتہ اپنے رب سے جوڑ دیتے ہیں. یہ لالچی نہیں ہوتے، یہ لالچی نہیں ہوتے. ان کا کام ذرا سنو کیا ہوتا ہے. پچھلے جمعے میں نے بات سنائی تھی، ایک عورت آئی نا بزرگوں کے پاس، آ کے کوئی شرعی مسئلہ پوچھنے لگی. تو شرعی مسئلہ پوچھنے لگی، پوچھنے کے دوران ہی اس کی ہوا خارج ہو گئی، آواز آئی. اب وہ شرمندگی سے کوئی بات بھی نہ پوچھے کہ میں ان سے کیا پوچھوں. اچھا آپ نے فرمایا ہاں بی بی کیوں آئی ہیں؟ اس نے اپنا سوال کیا، آپ نے کہا ذرا اونچی بولو، پھر وہ اور اونچی بولی. آپ نے فرمایا اور اونچی بول، پھر اور اونچی بولی. پھر آپ نے فرمایا ذرا اور زور سے بولو تاکہ اس کو یقین ہو جائے کہ انہوں نے آواز سنی، جبکہ بالکل ٹھیک تھے، بالکل آواز سنی، پردہ رکھا. اور کتابیں لکھتی ہیں کہ جب تک وہ بزرگ زندہ رہے وہ عورت جب بھی آتی تھی آپ کہتے ذرا اونچی بول، مجھے آواز نہیں آ رہی، تاکہ پردہ رہ جائے. اس کو یہی سمجھ آئے کہ انہوں نے سنا ہی نہیں ہے. یہ ہے اولیاء کا کام. اور دوسرا کام ان کا کیا ہے؟ دوسرا ان کا کام ہے جو بندے بھولے بھٹکے ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں. ایک بات بڑی مزیدار بات بتاؤں ایمان کی تازگی والی، یاد رکھو یہ مالدار اسامی کو نہیں پکڑتے. بولو ذرا کس کو؟ بڑے نیک پارسا متقی پرہیزگار، داڑھی مبارک رکھی ہو، پگڑی باندھی ہو، سارا کچھ کیا، بڑا نیک شریف پارسا، اس کو نہیں پکڑتے. نا کس کو پکڑتے ہیں بڑا؟ جن زمانہ ٹھکرا دو، جو پاپی سیاکار بدکار جو کہیں منو نہیں اسے پکڑتے ہیں. کیوں بلا؟ اسی کے پاس تو سارا خزانہ ہے بھائی. اس کو جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا، اس کو اٹھا کے جب رب کی بارگاہ میں بھیجے گا، جب وہ بندہ اپنے خالق سے دوستی کرے گا، خالق اس سے بھی خوش ہوگا، خالق ملانے والے سے بھی. ان کی پروموشن کہاں ہوتی ہے پتہ ہے؟ اولیاء کی. بینکنگ کے بینک کے کام کو جانتے ہیں؟ بینک بولو، بینک کا مارکیٹنگ